اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعتکاف کا اشرہ شروع ہو رہا ہے، آخری اشرہ رمضان کا، آخری 10 دن شروع ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے اشرہ مغفرت یعنی پورے 10 دن جو ہیں وہ استغفار کے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی۔ وہ تو ہمیشہ بھی رہتا ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان کے جو 3 تقسیم کی گئی ہے، 3 اشروں میں 10 دن کی، اس میں تو اس میں بہت ساری گہری حکمتیں ہیں۔ تو اس کی ایک جو پوائنٹ ہے اس میں حکمت کا، وہ آج ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اعتکاف کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، اور پھر اعتکاف کی جو تیاری ہے وہ ہم کیسے کریں، اعتکاف کی تیاری کے بارے میں، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم یتقون۔ اور تم ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی یاد لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ایک تو یہاں پہ اعتکاف کا ذکر آ گیا، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ دیکھیں مسجدوں میں، اور مسجد میں بھی جامع مسجد جہاں جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ گھروں میں جو بیٹھا جاتا ہے اعتکاف کے لیے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اعتکاف میں نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے کسی کی، مطلب کہیں بیٹھنے کے لیے کوئی جس طرح کے دہشت گردی یا کچھ اس قسم کے، یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے یا کچھ ہے، اس صورت میں مسجد میں آپ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ گھر میں عبادت کر سکتے ہیں، اور گھر میں ایک جگہ پہ اعتکاف کی طرح الگ ہو کے کرنے میں آپ مطلب روٹین کی عبادت سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ عبادت میں اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں گے اس کی نسبت، باقی سارے کام چھوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے 10 دن کے لیے اور زیادہ عبادت کر سکیں گے۔ باقی جو اعتکاف کی روایتیں جو ملتی ہیں وہ ساری یہی ہیں کہ جامع مسجد میں بیٹھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات اس میں کلیئر ہو گئی۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مین مقصد کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا۔ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کی وفات تک یہ عادت رہی۔ اور بعض وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرے بھی اعتکاف کیے، لیکن زیادہ تر آخری عشرے میں ہی رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعتکاف سے پہلے عشرہ مغفرت جو ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ یہاں پر حدیث ہے کہ جو شخص استغفار پر مداومت کرتا ہے، یعنی استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اکثر استغفار کرتا ہے عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر غم سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے کہ استغفار کا مطلب کیا ہے، یہاں پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ استغفار کی مثال اگر ہم دیکھیں تو کچھ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، تو اس کے گرد جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اسے بڑھنے میں اس کو رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو جب تک ہم جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ نہیں پھینکتے، اور اکثر سب ایسا ہی کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے تاکہ پودا جو ہے وہ صحت مند اور زیادہ بہتر طریقے سے بڑھ سکے۔ اسی طرح جو نیکی کا پودا ہے دل میں
دل کے اندر. جو ہماری غلطیاں اور گناہ ہیں وہ ان جڑی بوٹیوں کا کام کرتے ہیں، اس نیکی کے پودے کو بڑھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس طرح سے استغفار جو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان جڑی بوٹیوں کو، وہ جو ہمارے گناہ اور غلطیاں ہیں ان کو اکھاڑ پھینکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم جب استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو. تو وہ جو جڑی بوٹیاں گناہوں کی غلطیوں کی ہوتی ہیں وہ اکھاڑ دی جاتی ہیں. یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا جو پودا ہے دل کے اندر وہ زیادہ تیزی سے اور بہتر طریقے سے صحت مند ہو جاتا ہے اور بڑھنے لگتا ہے. تو دیکھیے کہ عشرہ جو ہے مغفرت کا وہ پہلے ہے اعتکاف سے، یعنی اعتکاف سے پہلے آپ کثرت سے استغفار کریں پورے 10 دن تک، جس سے کہ آپ کا جو نیکی کا پودا ہے وہ صحت مند ہو جائے گا، جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی، اور آگے جو آپ دعائیں کریں گے اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ دعائیں آپ کی بہت آسانی سے زیادہ قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا. تقوی جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا. تقوی کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہونا. آپ کی روح جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہو جائے گی. نیکی کا پودا جو ہے صحت مند ہونے کا مطلب آپ کی روح جو ہے وہ صحت مند ہوگی. اور اس حدیث کی استغفار کی جو برکت ہے، اس سے استغفار ایک ایسا عمل ہے جو مشکلوں کا حل ہے، غم سے نجات ہے اور رزق کا ذریعہ بنتا ہے. تو دیکھیے اس میں ایک تو یہ ایک گہری حکمت ہے، اور اس کے علاوہ بھی یقیناً بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہاں پہ آج ایک جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے. پھر ہے آپ کی روحانی تیاری کیسے ہوگی. پہلے تو آپ نیت کر لیں، ابھی 2-3 دن ہے اس میں، تو آپ ابھی سے اپنی نیت کریں. اپنے دل اور دماغ کو جو ہے وہ اس کے لیے کسی بھی کام کرنے سے پہلے انسان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو وہ آپ کریں، اس کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے لیے، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو بہتر طریقے سے دعائیں کرنے کی، اور اس دعا کو بہت بہت بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق دے. جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دے. توبہ و استغفار جو ہے جب نیت کر لیں اعتکاف کی تو اس میں اور زیادہ کثرت سے استغفار کریں، اور زیادہ جو ہے استغفار کی بہت زیادہ کریں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی بھی ہوتی ہے. دل کی صفائی میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات چبھ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، چاہے وہ آج کی ہے، کل کی ہے، سال پہلے کی ہے، 10-20 سال پہلے کی ہے، جو بھی ہے آپ اس کو معاف کر دیں. اور اگر آپ یاد کریں کہ آپ کی ایسی کون سی بات جو کسی کو بری لگ رہی ہوگی یا کچھ ہوگا، تو آپ ہو سکے تو اس سے معافی مانگ لیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل جو ہے وہ بہت مطمئن ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا. ایسا کرنے سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو، دل سے بوجھ اتر جاتا ہے انسان کا. تو اس سے آپ کا دل پاک صاف ہو جائے گا. پاک صاف دل لے کے اللہ کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ راز و نیاز کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے پاس بالکل پاک صاف جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ دل دماغ پاک صاف کر کے جائیں. تو اس اعتکاف کی بات ہی کچھ اور ہوگی. پھر اس کے بعد کچھ جسمانی تیاری بھی ہے، جیسے ضروری سامان ہے، اور اس میں خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے تسبیح وغیرہ یا کوئی کاپی، پیپر اور پینسل وغیرہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کبھی. تو باقی جو کپڑے شپڑے جوتے وہ تو ظاہر ہے بڑی چیزیں انسان رکھ لیتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ آپ گلاب کے پھول اپنے پاس، اپنا جو بھی حجرہ آپ کا چھوٹا سا ہو اس میں ضرور رکھیں. دیکھیں جب بھی انسان کسی اسپیشل موقع پہ جاتا ہے تو تیار شیار ہو کے جاتا ہے، اور خاص طور پہ کسی قسم کی مہک استعمال کرتا ہے. تو گلاب کے پھولوں کی جو مہک ہے، جب آپ سب سے بڑے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہے ہیں، اعتکاف کا مطلب کہ راز و نیاز کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں آپ نے، اس وقت گلاب کے پھول جو ہیں وہ آپ کے اس چھوٹی سی جو جگہ ہے، جو چھوٹا سا حجرہ ہے، اس کو مہکائے رکھیں گے، جو آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے آپ کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھیں گے. اور پھر کھانے پینے کا خیال بھی رکھیں تاکہ آپ صحت مند رہ کر زیادہ بہتر طریقے سے یہ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں ان کی دعائیں، ان کے اعتکاف قبول فرمائے. اور جو مجبور ہیں، جن کے ہاں کوئی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بیٹھ سکتے،
اور ان لوگوں کی جو مسجدوں میں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے راستے میں ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہاں اجازت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے کہ وہ بھی جا کے بیٹھ سکے۔ جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جو اللہ سے یہ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے راستے میں ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہ کر نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ دعائیں کرے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق دے، سب کی دعائیں قبول فرمائے اور اس وقت مسلمانوں پر خاص رحمت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔